نالج کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ایک مدرسے میں پڑھنے جاتی تھی۔ وہاں میری جیسی بہت سی لڑکیاں اور لڑکے پڑھتے تھے۔ صبح 7 سے 8 اور شام کو 4 سے 6 بجے تک استاد ہم کو پڑھاتا تھا۔ وہ بہت سخت مزاج استاد تھا، چھوٹی چھوٹی غلطی پر مار مار کر چمڑا اتار دیتا تھا۔ ایک دن میری دوست رابعہ کو سبق یاد نہیں تھا تو اس کو بہت مار پڑی۔ اگلے دن اس نے ڈر کے مارے مدرسے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کو سمجھایا تو وہ میرے ساتھ دوبارہ جانے پر مان گئی، لیکن ڈر کی وجہ سے اس کو سبق بھول چکا تھا۔ جب سب بچے اپنا سبق سنا چکے تو آخر میں استاد نے رابعہ کو بلایا تو وہ بیچاری بری طرح پھنس گئی اور اس کو کچھ یاد بھی نہیں تھا، لیکن استاد نے خلاف توقع اس کو مارنے کی بجائے پیار سے سمجھانا شروع کر دیا اور کہا کہ جب سب بچے چھٹی کر جائیں تو تم آدھا گھنٹہ مزید رک جانا، تم کو اچھی طرح سبق یاد کروا دوں گا۔ استاد کا نرم رویہ دیکھ کر رابعہ بڑی خوش ہو گئی۔ اب سب بچے گھر چلے گئے لیکن رابعہ مدرسے میں ہی رک گئی تھی۔ اگلے دن جب رابعہ مدرسے سے آئی تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ خاموش سی لگ رہی تھی۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ استاد روزانہ چھٹی کے بعد رابعہ کو مدرسے میں روک لیتا اور باقی بچوں سے آدھا گھنٹہ بعد اس کو چھٹی دے دیتا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ تو کالا ہے، لیکن میں خود چونکہ 7-8 سال کی تھی اس لیے مجھے کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ ایک دن جب ہم مدرسے سے چھٹی کر کے گھر آ گئے، اس دن بھی رابعہ کو استاد نے حسب معمول مدرسے میں ہی روکا ہوا تھا، تو رابعہ کی امی مجھے گلی میں ملی اور کہنے لگی، جاؤ رابعہ کو بلا کر لے آؤ، گھر میں مہمان آئے ہیں۔ میں الٹے پاؤں دوبارہ مدرسے چلی گئی۔ جس کمرے میں ہم پڑھتے تھے وہاں نہ تو استاد تھا اور نہ ہی رابعہ موجود تھی۔ میں آگے ایک سٹور میں چلی گئی تو وہاں منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ استاد نے کپڑے اتارے ہوئے تھے اور رابعہ سے زنا کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے کپڑے درست کرنے لگا۔ رابعہ رو رہی تھی۔ میں اپنی سہیلی کی حالت دیکھ کر مجھ پر ایک دم ہمت آ گئی۔ میں نے رابعہ کو اٹھایا۔ اس نے جب کپڑے پہن لیے تو میں اس کو بازو سے پکڑ کر گھر کی طرف لے جانے لگی۔ استاد نے ہمارا راستہ روک لیا اور کہنے لگا، اگر کسی کو کچھ بتایا تو تم کو اتنی مار پڑے گی کہ ساری عمر یاد رکھو گی۔ لیکن میں بالکل نہیں ڈری۔ آخر میں رابعہ کو گھر لے کر پہنچی اور اس کی ماں کو آنکھوں دیکھا حال سب کچھ سچ بتا ڈالا۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گئی اور اس نے سب کچھ رابعہ کے ابو کو بتا دیا۔ اس کے اگلے دن رابعہ تو مدرسے نہیں آئی، لیکن جب میں مدرسے پہنچی تو وہاں پتہ چلا کہ استاد رات ہی کسی کو کچھ بتائے بغیر گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ وہ استاد کے روم میں ایک درندہ تھا جو معصوم طالب علم بچوں سے بدکاری کرتا تھا۔ میں آج بھی اس واقعے کو سوچتی ہوں تو لرز جاتی ہوں۔ اگر اس دن میں ہمت کر کے ساری بات رابعہ کی امی کو نہ بتاتی تو پتہ نہیں کب تک معصوم رابعہ کو ظلم سہنا پڑتا۔ اس طرح کے واقعات آج بھی عام ہیں جو روزانہ سننے میں آتے ہیں۔ دوستو، مزید اس طرح کے واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔